صدقات یعنی زکوٰۃ کے مصارف، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کو زکوٰۃ دیں کس کو نہ دیں، تو آیت 60 انما صدقات للفقراء والمساکین، صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کان کا کچا ہے، یعنی آپ کے بارے میں ذرا دیکھیے یہ رائے کسی طرح سے بھی سجتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ تدبر اور عمل، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت کی دعا مانگیں، یقیناً وہ آپ کو شہداء کے مقام تک پہنچا دے گا۔ شرط ہے کہ آپ اندر سے سچے ہوں، اپنے مال اور اولاد کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دیں کہ آپ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں ان کو خوش کرنے کے لیے۔ دنیا کی بجائے دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیے تو اور کچھ کرنے کو دل کرے گا۔ قرآن پاک سے رہنمائی، اللہ کے دین کا غلبہ مومن کی خوشی کا باعث اور منافق کی ناخوشی کا سبب بنتا ہے۔ مومن کو نماز سے محبت ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ نماز سے کامیابی ملے گی۔ غافل اور منافق کی صفات میں سے ہے کہ اگر اسے دنیا مل جائے تو خوش ہوتا ہے اور اگر نہ ملے تو ناراض ہوتا ہے۔ غور و فکر کی بات ہے، کافر کے اعمال اگر اچھے بھی ہوں تو اس کو ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی آخرت میں اس کے اعمال اس کو کوئی فائدہ دیں گے۔ ایمان والے کو اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اس کے صدقے اور خیرات کو آخرت کے لیے جمع کر رہا ہے، وہاں بڑھا چڑھا کر اجر دے گا۔ تاوان سمجھ کر دیا جانے والا صدقہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ منافقین کے مال اور اولاد پر حیرت اور تعجب نہ کریں کیونکہ ان پر رشک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ انسان ان چیزوں کا بندہ اور غلام ہے جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ غلامی حقیقت میں دل کی غلامی ہے، یعنی نفس کے پجاری۔ گستاخ رسول کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا جاتا تھا، آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو ہی رہا ہے واقعات کو پڑھتے سنتے، لیکن کتنا حلم تھا آپ کے اندر، کتنا شعور تھا